السلام علیکم، شارع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں وکلاء کے انتخابات ہو رہے ہیں جو کہ پاکستان بار کونسل آخر میں ایک بنے گی، لیکن اس سے پہلے پنجاب، سندھ، کے پی، بلوچستان اور اسلام آباد بار، یہاں سے ارکان جو ہیں وہ منتخب ہوتے ہیں اور پھر وہ ارکان پھر آگے پاکستان بار کونسل کے ممبرز کے لیے بھی جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وائس چیئرمین۔ ایک پوری ایکٹیویٹی ہے جو پاکستان کے اندر وکلاء کی تنظیم کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا ڈیموکریٹک پروسیس ہے جو جب سے یہ وکلاء تنظیمیں بنی ہیں کبھی کسی بھی انٹرپشن کے بغیر چل رہا ہے، اور یہاں پہ اسلام آباد بار میں بھی انتخابات ہو رہے ہیں جہاں پہ تقریباً 23 امیدوار تھے، لیکن ایک جو ہے وہ رہ گئے، تو اب 22 امیدوار میدان میں ہیں، اور ان 22 امیدوار میں سے ایک امیدوار احمد حسن شاہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور اگر کوئی اور بھی ہمارے ساتھ اے کیو ایس لائیو پہ آنا چاہے تو اے کیو ایس لائیو کے جو پلیٹ فارم ہے وہ حاضر ہے۔ تو آج ہم احمد حسن شاہ سے بات کرتے ہیں۔ احمد حسن شاہ کے حوالے سے میں ایک اور بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھوں گا کہ احمد حسن جو ہیں ان کا میرا تعلق لاہور سے بھی ہے۔ تو آج کچہری آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ان کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اور پھر انہوں نے یہ ساری کہانی جو میں نے ابھی بتائی ہے آپ کو انہوں نے بتائی، کیونکہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، سچی بات ہے۔ تو حسن جو ہے وہ اپنی اچھی خاصی لا فرم چلا رہے ہیں، تو اچانک آپ نے حسن بار کونسل کے الیکشنز کے لیے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیوں؟ دیکھیں، یہ اس کا کوئی کمپلیکیٹڈ جواب نہیں ہے، اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری بار کا پرنسپل ادارہ ہے، جو بار کونسل ہے، وہ ہماری صحیح نمائندگی نہیں کر پا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ غالباً جتنا ہمارا حق ہے، جتنا ہماری ڈیوٹی ہے، ہم اپنا حصہ اس الیکشن پروسیس میں، اس پروفیشنل باڈی کی آرگنائزیشن میں نہیں ڈال رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میری فیلنگ آف ان ریپرزینٹیڈ ہے کہ آئی فیلٹ آئی واز ان ریپرزینٹیڈ، تو میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اس پروسیس میں شامل ہوا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وکالت کے حوالے سے، ہماری کمیونٹی کے حوالے سے بہت اہم امور ہیں جن کو ہمیں اب فرنٹ لائن پہ، سامنے ٹاپ پرائیورٹی پہ لانا پڑے گا اور ہینڈل کرنا پڑے گا، خاص طور پہ اسلام آباد میں۔ نہیں تو وہ کیا آپ کے خیال میں کیا ایسا ہو رہا ہے کہ جو پہلے لوگ نہیں کر پائے اور آپ کر لیں گے، آپ کے آنے سے کوئی تبدیلی آ جائے گی؟ واٹ از یور ایجنڈا بیسیکلی؟ مطلب کیا پرومسز کیا کیے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، پرومسز نہیں ہے میرا پہلا جو ایک تو میں نے اپنا ایک ریٹن منشور تحریر کیا ہے، اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت اہم پوائنٹ ہے، اور وہ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی مثبت پیش رفت ہو، ہم چاہتے ہیں کوئی پر اثر دیر پا انتظام مثبت کیا جائے وکلاء کے لیے، اس کمیونٹی کے لیے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنی بار کونسل کو ایک منظم اور بحیثیت ادارہ مستحکم کرنا ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ جب بار کونسل ایک انسٹیٹیوشنل لیول پر خود ڈیولپ ہوگی۔ اسلام آباد بار کونسل کی جو اہمیت ہے یا وہ منفرد باقی بار کونسل سے اس لیے ہے کہ یہ نئی ایک بار کونسل ہے، یہ اس کا دوسرا الیکشن ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وکالت کا رجحان، وکالت کا انداز، وکلاء کی تعداد، ان کا مکس اسلام آباد میں بہت بدلتا جا رہا ہے۔ یہاں پر یوتھ، ویمن بہت زیادہ ہیں بنسبت باقی ریشیوز کی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہمارے پچھلے الیکشن میں غالباً 3-3.5 ہزار وکلاء تھے جنہوں نے جو الیکٹرل ووٹر لسٹ تھے، آج 6,000 سے زائد ہیں۔ ان میں سے کچھ ہیں جو نہیں ووٹ ڈال پائیں گے، لیکن اس وقت ووٹرز کی تعداد 4,500 سے زائد ہے۔ اب ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ نمبر کیا ہے، ایشو یہ ہے 4,500 ایکٹیو ووٹرز ہوں گے۔ ایشو یہ ہے کہ اسلام آباد میں وکلاء کی تعداد ایک بہت ریپڈ طریقے سے بڑھ رہی ہے۔ اب دیکھیں 5 سال میں یہ نمبر ڈبل ہو گیا ہے۔ میں اکثر لوگوں کو یہ بتاتا ہوں اور وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ صرف اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی ہے جو 500 سے زائد LLB ڈگریاں فراہم کر رہی ہے۔ اگر آپ باقی کالجز کو، اب ایکسٹرنل ڈگریز کو اگر آپ شامل کر لیں، اگر آپ یہ کریں تو صرف اسلام آباد کے اندر ایک سال میں لگ بھگ 1000 بچہ LLB پڑھ رہا ہے۔ پھر باقی شہروں سے
اسلام آباد میں وکلا آ رہے ہیں, کچھ پریکٹس کرنے آ رہے ہیں, کچھ شفٹ کر کے اپنی ممبرشپ یہاں لے رہے ہیں, کچھ یہاں سے وہاں بھی جاتے ہیں. لیکن بات سر یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ایکسپونینشلی نمبر انکریز کر رہا ہے. ہمیں بار کونسل کو اس پہ نظر رکھنی پڑے گی, ہمیں انتظام بنانا پڑے گا, اور ہمیں ایک لائف ٹائم جس کو کہتے ہیں نا پلاننگ کے ساتھ چلنا پڑے گا. اب افسوس کا یہ مقام ہے کہ اسلام آباد میں ہم آج اسلام آباد کی ایفیٹ کچہری میں بیٹھے ہیں, آپ نے خود دیکھ لیا ہے, آپ دیگر کچہریوں میں بھی گئے ہیں, آپ نے دیکھا ہے. مجھے یہ بڑے افسوس سے محسوس ہوتا ہے کہ اسلام آباد کی کچہری جو ہے وہ سب سے ان پرووائڈیڈ فار فیسلٹیز کے لحاظ سے ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کیپٹل سٹی ہے, یہاں پہ عالی شان بلڈنگز بنی ہوئی ہیں ہر لیکن جب کے لیے. اس کو ایفٹ کچہری کو شفٹ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ کے وکیل ہی یہاں سے شفٹ نہیں ہوتے ہیں, آپ ان کو کیسے مولڈ کریں گے؟ دیکھیے پھر یہاں پہ تو بہت سارے اور بھی چیمبرز کے ایشوز جو ہیں, بہت ایشوز ہائی کورٹ کے اندر بھی معاملہ چلتے رہے ہیں, تو بہت کیسے ایشوز ہیں. دیکھیں وکیلوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا اس کو فیسلٹیز کے ساتھ کھڑے؟ دیکھیں میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, یہاں پر ہماری میں سمجھتا ہوں اپروچ ہونی چاہیے شارٹ ٹرم پلاننگ کی اور لانگ ٹرم پلاننگ کی. لانگ ٹرم پلاننگ کے حوالے سے میرا نہیں خیال کوئی وکیل یا کوئی اور اسٹیک ہولڈر یہ انکار کرے گا کہ ہمیں اسلام آباد میں ایک کسٹمائز جوڈیشل کمپلیکس کی ضرورت ہے. یہ کمپلیکس چند کنال کے پلاٹ کے اوپر نہیں بن سکتا. ہمیں ایلوکیٹ کرنا چاہیے, ہمیں وکلا کو, ہماری ریپرزینٹیو باڈیز کو اور دیگر حکومتی اداروں کو اور حکومت کو اٹ سیلف یہ ریئلائز کروانا پڑے گا کہ آپ کو اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس کے لیے, کسٹمائزڈ جوڈیشل کمپلیکس کے لیے ایک آپ کو سیکٹر سب سیکٹر الاٹ کریں. دیکھیں اتنا بڑا بس کا روٹ بن گیا ہے, آپ اس کے ارد گرد جاتے ہیں دیکھتے ہیں بے تحاشا جگہ خالی ہے. پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں نظر ڈالیں, ایلوکیٹ کریں اور لانگ ٹرم میں ہمیں ایک جوڈیشل کمپلیکس بنا کے دیں. یہ کل نہیں بنے گا, پرسوں 15 سال میں تو بن جائے گا. یہ ہے ہماری لانگ ٹرم ویو. شارٹ ٹرم میں آپ نے کچہری کے حالات دیکھے ہیں, عدالتوں کے آپ سچویشن بہتر جانتے ہیں. شارٹ ٹرم میں ہمیں 3 5 سال 7 سال میں ہمیں یہاں انتظام بہتر کرنا ہے, تاکہ دیکھیں ہمارا یہ صرف وکیلوں کا ایشو نہیں ہے. وی آر ریپرزینٹنگ اے لاٹ آف کلائنٹس. ہم جو سائلین آ رہے ہیں ان کے لیے بھی دشواریاں ہیں. تو جسٹس سسٹم میں کئی فیکٹرز ہیں, وکیل صرف ایک نہیں ہے. وی آر پارٹ آف دس. تو ہماری سہولیات ایک طرف, لیکن ہم نے ایک پورا انتظام ایسا بنانا ہے اور وکلا کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. ان کو اپنی جو سپیس ان کی ڈیو ہے جو نہیں دی جا رہی وہ لینی پڑے گی, اور اگر انہوں نے اس پروسیس میں کوئی کنسیشن دینے ہیں تو وہ بھی ایک ایون طریقے سے, اوپن طریقے سے مل بیٹھ کے معاملہ طے کرنا پڑے گا. یہاں پر وی ہیو ٹو ہیو لائک اے سیڈ اے لائف ٹائم ویژن, جو مجھے لگتا ہے, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی پرائیورٹی میں نہیں رہا ہے. تو ایک سنگل بار کا ممبر جو ہے وہ یہ اتنی ساری چیزیں کیسے کر پائے گا؟ دیکھیں سنگل کی بات نہیں ہوتی, یہ بار جو ہے یہ ایک ریپرزینٹ کرتی ہے ان ہزاروں وکلا کو, اور یہ اپنی ایک ویژن پریزنٹ کرے گی. اسلام آباد بار میں بار بار کہتا ہوں منفرد ہے, باقی بارز بہت بڑی ہیں. اب دیکھیں نا, میں نام نہیں لیتا لیکن وہاں پہ تو لاکھ وکلا ہیں, بٹ ہمیں کسی سے کمپیٹ نہیں کرنا. ہم نے دیکھنا ہے کہ اسلام آباد کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, اسلام آباد کی فیوچر کس طرف جا رہا ہے, اس کے تحت ہم نے اپنے آپ کو ریشیپ کرنا ہے. ہاں ہم پارٹ آف اے لارجر فریم ورک ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو میرا ڈیو ہے وہ مجھے نہ ملے. اب دیکھیں پنجاب سے جب ہم اسلام آباد بار کی طرف ہم آئے ہیں تو ابھی تک وہ معاملہ پہلے بھی جو ہے وہ یہاں سے ایفٹ کچہری سے شفٹ کرنے کے لیے جگہ بھی فراہم کی, اور وہ پھر اب وہاں پہ ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ بنا دی گئی. ٹھیک ہے, لائرز ہی شفٹ نہیں ہوتے. لائرز کو کیسے موٹیویٹ کریں گے کہ وہ یہاں سے شفٹ ہوں, پھر وہ ایک جوڈیشل کمپلیکس بنے؟ دیکھیں وکلا جو پروفیشنل ہے, ان کی روزی روٹی جو ہے وہ اس سسٹم سے کنیکٹڈ ہے. وہ کیوں کسی ایسی چیز کو انکار کریں گے جو ان کے لیے بہتر فیسلٹی یا دیگر مواقع فراہم کرے گی ان کی فروغ پریکٹس میں. اب آپ اور میں آگے پیچھے غالباً اسلام آباد شفٹ ہوئے ہیں. میں 97 میں شفٹ ہوا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت یہاں پر عدالتوں کا نمبر 10-12 بھی نہیں ہوتا ہوگا, شاید کم ہی ہو یا اتنی ہوتی. آج 70 تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے, سو یہ بڑھتا ہی جائے گا نا. آپ یہ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ بننے کو جا رہی ہے,
اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ شفٹ کب کرنا ہے. لیکن جو کرنٹ انفراسٹرکچر ہے کیا وہ ان کو 70 لوگوں کو اکوموڈیٹ کر پائے گا؟ اس کا جواب ہے نہیں. تو لائک اے سیڈ اس میں سب اسٹیک یہاں پہ تو جن کمپلیکسز کے اندر کورٹس بنی ہوئی ہیں ان کے اونرز کو کرایہ تک نہیں ملتا 6 مہینے 7 مہینے. اور حیرت کی بات ہے کہ ایویکشن کے اپنے کیسز جو ہیں وہ خود ہی یہ عدالتیں بھی سن رہی ہوتی ہیں. ایسا ہے. تو اب آپ بتائیں نا کہ کیا کرنا ہے؟ اسی طرح چلتا رہے یا کوئی ایک مختلف سوچ آئے, لوگ مل کے بیٹھیں. اب ہم یہ چاہتے ہیں, اور میں یہ اکیلا نہیں ہوں, میں کئی لوگوں کی اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں جو بات ہے اس کو آگے پہنچا رہا ہوں کہ ان کو یہ جو نظام ہے اس میں ایک ڈراسٹک قسم کی ری لک کرنے کی ضرورت ہے. نہیں تو اتنے عرصے سے آپ کی الیکشن کیمپین چل رہی ہے, اس الیکشن کیمپین میں جو سینٹیمنٹ ہے لائرز کا وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں لائرز کا سینٹیمنٹ مطلب کہ وہ کیا چاہتے کیا ہیں وہ؟ ان کو 1 2 3 آپ کا تو ایک ٹھیک ہے آپ نے ایک اپنا منشور دے دیا 1 2 3 4 اسٹیپس جو ہیں آپ لیں گے. مجھے جو پلس ملی ہے یہ سوال ایکچولی بنتا تو ووٹر کا سوال ہے, یہ کینڈیڈیٹ کا سوال نہیں ہے, لیکن کیونکہ میں بھی ایک ووٹر ہوں تو میں اس پرسپیکٹیو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کا جواب دوں. دیکھیں جو ووٹر ہے, اس طرح میں نے آپ کو بار کا میک اپ بتایا ہے, اس میں یوتھ بھی ہے, اس میں خواتین بھی ہیں. آپ کے پتہ نہیں علم میں یہ بات ہے کہ نہیں کہ اسلام آباد بار کا جو ہمارے ہے اس میں جو میں نے آپ کو لگ بھگ 4,500 وکلاء ووٹرز کا بتایا, اس میں 800 سے زائد خواتین ہیں, کل 1200 غالباً ہیں. یہ بڑا سگنیفیکنٹ نمبر ہے. اسی طرح آپ یوتھ کو دیکھیں, جو یوتھ کا ریشیو ہے اس بار میں وہ بہت زیادہ ہے بنسبت باقی بار سے. تو اس کی ڈیمانڈز کورسپونڈنگلی فرق ہے. جو سب سے بڑی فیلنگ مجھے محسوس ہوئی ہے, فیڈ بیک جو مجھے ملا ہے لوگوں سے, وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ینگ وکلاء ہیں, اور ینگ وکلاء کا مطلب ہے جو پہلے 5-7 سال کے پیریڈ کے لوگ ہیں, ان کو ٹریننگ کے مواقع نہیں مل رہے. جب میں نے وکالت شروع کی تھی تو اس وقت ہم خوش قسمت رہے کہ ہمیں سینئر مل گئے, سینئرز میں کیپیسٹی تھی جونیئرز کو ابزارب کرنے کی. اب کیونکہ اتنی زیادہ نمبر وکلاء کا بڑھ گیا ہے کہ ہر سینئر ایک نمبر سے زائد نہیں رکھ سکتا اپنے ساتھ ایسوسیٹ, تو اس وجہ سے ڈائریکٹ لرننگ یا ٹریننگ پریکٹیکل نہیں ہو رہی. یہ وہ گیپ ہے, یہ وہ ویکیوم ہے جو بار کاؤنسل کو فل کرنا پڑے گا. کیسے؟ بار کاؤنسل کو چاہیے کہ جس طرح باقی دنیا کی ادارے ایسے کرتے ہیں کہ وہ ریگولر ٹریننگ پروگرامز کریں. اگین بغیر نام لیے ہماری اور بار کاؤنسلز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں, وہ یہ کر رہی ہیں کہ وہ ریگولر ٹریننگ کر رہی ہیں, وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں. میں آپ کو اگزامپل بتاتا ہوں, آپ نے خود دیکھا ہے پچھلے 10-15 سال میں نئے قوانین آ رہے ہیں, نئی ریگولیٹری باڈیز بن گئی ہیں, ٹیلی کام ہے, میڈیا ہے, آئل اینڈ گیس ہے, انرجی سیکٹر میں, اور یہ وہ ایریاز ہیں جو یہاں وکیل جا سکتے ہیں, مگر ان کو اسپیشلائز ٹریننگ چاہیے ان سبجیکٹس کی. تو بار کاؤنسل کو چاہیے کہ وہ ان ایریاز میں اپنے لائرز کو ٹرین کریں, ایجوکیٹ کریں. آربٹریشن ایک بہت بڑا ایریا ہے, تو کام بہت ہے. میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں, اور میں جیتا جاتا ایگزامپل ہوں اس بات کا, کہ ایک دوسرے شہر سے ینگ وکیل اسلام آباد میں آیا اور اس نے محنت کی, اللہ کے فضل سے کام کیا. یہ آج بھی اسلام آباد میں مواقع ہیں, بہت کام ہے یہاں کرنے کو, ریگولیٹری کام بہت زیادہ ہے. یہ کچہری بہت اہم ہے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ مکمل وکیل کچہری میں اور کچہری کے باہر ایک جگہ ایڈجسٹ کرتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچہری کے باہر بھی بہت کام ہے کرنے کو. تو بار کاؤنسل کو چاہیے کہ وہ یہ برج کرے گیپ, لوگوں کو ٹرین کروانے میں. یونیورسٹی وہ ہمارے یونیورسٹیز کے ساتھ, ٹریننگ باڈیز کے ساتھ, دیگر اداروں کے ساتھ مل کے ایسا کر سکتا ہے. انٹرنشپ پروگرامز ہے. ایک میں آپ ایجوکیشن بھی تو ایک لیگل ایجوکیشن بھی تو ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ آبجیکٹ ہے نا. دیکھیں لیگل ایجوکیشن کنٹینیوئنگ لیگل ایجوکیشن ہے. آپ اور میں بحیثیت وکیل بھی روز سیکھ رہے ہیں, لیکن جو ہمارا اور ایجوکیشن کا پروگرام ہے وہ لیگل کمیونٹی سے ہٹ کے اور لوگوں کو بھی امپیکٹ کرتا ہے. ہم جب انٹریکٹ کرتے ہیں اپنے کلائنٹ سے, ہم ان کو بھی ایک طرح سے ایجوکیٹ ان کے رائٹس کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو لوگوں کے رائٹس کے لیے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ جب ہم لوگوں کے لیے لڑ سکتے ہیں, ہم لوگوں کے مسائل کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے اپنے پلیٹ فارم سے, جو ہماری بار کاؤنسل ہے, ہم اپنی چیزیں کیوں نہیں مینیج ریگولیٹ کرا سکتے؟ کیونکہ وہ ویل ہے جو باقی, جس طرح آپ نے بتایا, لارجر وہیکل کا حصہ ہے. تو ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے, ہم نے ڈرائیو کرنا ہے. اور اچھا, کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ
बार एसोसिएशंस या वकला की तंजीमें जो हैं उनका एक पॉलिटिकल जो है वो अलाइनमेंट भी शुरू हो गई है. मतलब रूल ऑफ लॉ के हवाले से जो मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं, लॉयर्स बॉडीज़ हैं, अभी भी पाकिस्तान बार कौंसिल वो एक पूरे बाकायदा एक उस पे है. तो इस्लामाबाद बार कौंसिल डीपोलिटिसाइज्ड होगी अगर आप आते हैं, या कि वही होगा जो अम्ब्रेला से आएगा, नहीं, अभी तक स्ट्राइक्स भी होंगी, ये सारा कुछ होता रहेगा? अभी तक तो मेरा ये ख्याल है कि इस्लामाबाद बार काउंसिल जो है वो इस तरह नेशनल पॉलिटिक्स से हटे. और मैं जितने लोगों को भी जानता हूँ या जिनसे मैं बात करता हूँ, उनका ये ख्याल है कि जो प्रोफेशनल बॉडी की पॉलिटिक्स होती हैं उसकी अपनी डायनामिक्स होती हैं. वो ज़रूरी नहीं है, वो लाजिम नहीं है, और ऐसा होता भी नहीं है कि वो नेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से चलें, क्योंकि हमारी फ़र्स्ट कमिटमेंट बार काउंसिल की हमारी प्रोफेशनल बॉडी के साथ है. लॉयर जो है वो इज़ ए पॉलिटिकल एनिमल, वेदर यू लाइक इट और नॉट. आप और मैं पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसको हम उन लाइंस के ऊपर करें. और ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं, इस इलेक्शन में भी आप देखेंगे कि पीपल विल वोट अक्रॉस पार्टी लाइंस ऑन द नेशनल पॉलिटिक्स लेवल, क्योंकि वो प्रोफेशनल उस पर देखेंगे. लेकिन ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है, हम सीखते रहते हैं, नई चीज़ें डेवलप होती रहती हैं. ये वक्त बताएगा कि आगे जाके कितनी इंटरवेंशन किधर आई. अच्छा हसन, मैं चाहूँगा कि क्योंकि वैसे भी अब लाइट ख़त्म हो रही है, कचहरी के अंदर बत्तियों का भी इंतज़ाम नहीं है. यहाँ तो मुझे लाइट भी सिर्फ आपके अंदर नज़र आ रही है, बाहर लाइट भी कोई नहीं है. नहीं है, बिल्कुल तो नहीं है, आप सही कह रहे हैं. कैमरे को देख के जो है आप AQS लाइव्स के ज़रिए से अपने लॉयर कम्युनिटी को क्या अपील करेंगे? मेरी लॉयर कम्युनिटी को अपील ये है कि 28 नवंबर 2020 को भरपूर तरीके से इस इलेक्शन में हिस्सा लें, आएँ और वोट ज़रूर डालें. यहाँ पर जिस तरह आपने बताया अब 22 कैंडिडेट्स रह गए हैं. आप खुद, वक्त है, हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. आप अपने एक मयार का तयन करें, आप बताएं, खुद बनाएं कि जी इस प्रोफेशनल बॉडी में लोग जो आ रहे हैं या आना चाहते हैं या इनको आना चाहिए, उनका क्या मयार होना चाहिए, प्रोफेशनल लेवल से, एक्सपीरियंस के लेवल से, कॉम्पिटेंस, इंटेग्रिटी, जो भी आपके क्राइटेरिया है. मैं ये कहता हूँ आप एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाएं. उस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को बनाने के बाद कलेक्टिवली सोचें कि क्या काम हमें करना चाहिए. और वो लोग जो ये डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं अपने करियर्स में कि वो प्रोफेशनल हैं, उनकी कोई पर्सनल गेन की यहाँ पर या ये अपना पर्सनल एफर्ट नहीं है, दे रियली वांट टू वर्क फॉर देयर प्रोफेशन, उनको मौका दें. और मेरा तो नारा भी ये है कि वी आर रेडी, वी आर सीरियस एंड इट्स टाइम टू मेक अ डिफरेंस. एंड आई बिलीव कि हम सब मिल के एक डिफरेंस मेक कर सकते हैं, मुस्बत पेशरफ्त कर सकते हैं, और ये वक्त की ज़रूरत है, ये हमें करना होगी. तो मैं सबसे कहूँगा आएँ, वोट डालें और भरपूर हिस्सा लें. और फिर अपनी हर कैंडिडेट ने अपनी मेहनत की है, जो फ़ैसला होगा इंशाल्लाह ताला वो 28 को आई एम श्योर सब लोग तस्लीम करेंगे. विश यू गुड लक अहमद हसन. और इतना ही कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान भर के अंदर जो वकला हैं अपने नुमाइंदे करते हैं, वकला की एजुकेशन, वो कचहरियों की सूरत हाल, उसकी सिक्योरिटी और जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस वो बनते रहते हैं, लेकिन इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत होते हुए इस अहम फैसिलिटी से महरूम है. ज़ाहिर है कि इसके अंदर वकला की अपनी सियासत का पहलू भी उसमें है. कई मरतबा कोशिश हुई है कि F8 कचहरी को जो है यहाँ से शिफ्ट किया जाए, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट वकला ही रहते हैं. और देखते हैं कि अहमद हसन अपने जो कोशिश है उसमें किस हद तक कामयाब होते हैं. AQS लाइव से अहमद हसन शाह के लिए बेस्ट विशेज़ के साथ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए. अल्लाह निगहबान. बहुत बहुत शुक्रिया.